Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آداب عرض ناظرین، ہماری بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی تو اس کو جاری رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی کیا اہمیت و مقام ہے؟ دیکھیے، تاریخ اسلام ہی میں نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں غزوہ بدر کی جو اہمیت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی کی ظہور کریں گے اور امام مہدی آئیں گے۔ غزوہ بدر آغاز ہے اور امام مہدی کا آنا اختتام کائنات ہے۔ غزوہ بدر پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ غزوہ بدر جو ہے یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوئی تھی کہ جیسے کسی نے اسلام کا نام لیا اور کچھ کفار تھے، فقط ان دو کے درمیان جنگ ہوئی۔ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے عوامل کون سے تھے۔ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینے آنے کے بعد تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، نبی پر ایمان لا رہے تھے، نبی خدا پر ایمان لا رہے تھے، اور بہت تیزی کے ساتھ جو مدینہ غریب بستی شمار کیا جاتا تھا وہاں پر خوشحالی بہت تیزی کے ساتھ پھیلی۔ رسول خدا کے قدم اور اسلام کے قدم بہت تیزی کے ساتھ وہاں جمے۔ جیسے جیسے یہ اطلاعات جا رہی تھیں مکے کے تاجروں کے پاس، ابو سفیان اور ابو جہل، یہ جتنے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جو تاجر تھے وہاں کے، ان کے دل میں حسد۔ اور دیکھیں، یاد رکھیے کہ زمانہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اگر اس وقت کے حالات کو دیکھیں، آج کے حالات کو دیکھیں، آج بھی وہی صورتحال ہے جو ماضی میں تھی۔ کیونکہ اسلام کا کوئی بھی واقعہ کسی مخصوص وقت کے لیے رونما نہیں ہوتا، اس کے اثرات آنے والے زمانے پر پڑتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اثرات آج تک موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے اس کے اثرات۔ اس بنیاد پر مکے کے تاجروں نے، جو بڑے بڑے یہ سرمایہ دار تھے، انہوں نے باقاعدہ پھر یہ طے کیا کہ اس تمام روش کو ختم کرنے کا فقط اور فقط ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ محمد کو مار دیا جائے۔ اسی نیت سے چلے یہ مکے سے 1000 افراد کا لشکر لے کر چلے۔ مقصد فقط ایک ہی تھا کہ ذات محمد مصطفیٰ کے چراغ کو گل کر دیا جائے، زندگی کے چراغ کو گل کر دیا جائے۔ جب یہاں سے وہ چلے ہیں بغض حسد کی آگ کو لے کر، اور جب قریب پہنچے ہیں وہاں، جیسے کہ مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ جو نبی پاک کی طرف کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو انہیں اطلاع دی، اور تقریباً مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی بدر کا جو مقام ہے، بدر ایک کنویں کا نام ہے جی، اسی سے منسوب پھر اس میدان کو وہاں پہ ٹھہرا دیا گیا۔ یہ 1000 افراد کا لشکر لے کر چلے، 700 اونٹ تھے جس میں، اور 300 گھوڑے تھے ان کے پاس۔ نبی پاک کے پاس جو افراد تھے فقط 313 افراد۔ ترتیب دیکھیے، وہاں 700 اونٹ ہیں، یہاں 70 اونٹ ہیں، وہاں 300 گھوڑے ہیں، یہاں فقط 3 گھوڑے ہیں، اور 313 افراد کا جو مقابلہ کے ساتھ مقابلہ کرنے نکلے ہیں 1000 کے لشکر کے ساتھ۔ ابھی تک لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط تبلیغ، جو زبانی تبلیغ تھی، جو اعلان رسالت تھا، اعلان توحید تھا، وہ سنا تھا۔ اب لیڈرشپ کو کیسا لیڈر ہونا چاہیے اور کیسے اسٹریٹجسٹ، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ عملی صورتحال اب یہاں سے شروع ہوئی۔ سن 2 ہجری جب یہ واقعہ غزوہ بدر ہوا، یہ سے پتہ چلا کہ یہ لیڈر فقط ممبر پر گفتگو نہیں کرتا، فقط زبانی تقریر نہیں کر رہا، زبانی اسلام، کہ جب میدان جہاد میں ایک سپاہی کی صورت میں میدان میں لیڈر کو دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ یہ لیڈر، اچھا جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں معجزات اپنے مقام پر ہے، مگر یہاں میں ایک بات ممکن ہے کہ آپ اس سے ایگری نہ کریں، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے جو مدد آ رہی ہے وہ مدد اپنے مقام پر رہی۔ پروردگار عالم کی طرف سے 3000 فرشتوں کو لشکر آیا ہے ساتھ میں مدد کرنے کے لیے، اصحاب رسول کا، سبحان اللہ، اور کہا کہ جتنی تمہاری ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، پروردگار اتنی زیادہ تمہارے لیے کمک فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
یہاں غزوہ میدان بدر میں جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وہ ایمانی لیول کس لیول پر پہنچا ہوا ہے. آج بھی بات اتنی سی ہے کہ کبھی بھی غزوہ بدر نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کبھی بھی کثرت سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کی سپر پاور ہونے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کتنا بڑا سپر پاور کیوں نہ ہو, وہ اس وقت 1000 کا لشکر جو تھا, ابو سفیان کا جو لشکر تھا, وہ اس زمانے کا سپر پاور تھا. بے شک. ٹھیک ہے, غزوہ بدر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر تمہارا یقین, تمہارا ایمان اس بلندی پر ہے اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم کائنات کے صادق اور امین بہترین ہستی کی لیڈرشپ میں کھڑے ہوئے ہو, تو تمہیں اپنے لیڈر پر یقین ہونا چاہیے, اور لیڈر جس ذات پر یقین کر رہا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے. جو تمہارا ایمان کا لیول ہوگا, تم اگر قلت میں بھی ہو, کثرت کے پر غلبہ کیسے دیتا ہے. کچھ مفتی صاحب نے اشارہ کیا, دیکھیے حکمت عملی کیا اختیار کی رسول خدا نے کہ 313 افراد کو ترتیب کیا دی, تین افراد کو ایک دوسرے کی پیٹھ کے ساتھ, 3 افراد ہیں اور تینوں کی پیٹھ ہے وہ سب کی ملی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اب ایک شخص اگر اب یعنی یہ 3 سمتوں سے گویا 3 سمتیں بن گئی ہیں کہ دشمن کہیں سے بھی حملہ کر رہا ہے تو سامنے ایک آدمی ایک سپاہی نظر آ رہا ہے, ادھر سے حملہ کر رہا ہے تو سپاہی نظر آ رہا ہے, ادھر سے حملہ کر رہا ہے سپاہی نظر آ رہا ہے, سامنے سے حملہ کر رہا ہے تو سپاہی نظر آ رہا ہے. تو اب ایک وقت کے اندر ایک آدمی کو کتنے آدمی حملہ کر سکتے ہیں, یہ حکمت عملی. اور پھر دیکھیے کہ اسی حکمت عملی میں کس انداز میں مختصر سے اسلحے کے ساتھ, مختصر سے افراد کے ساتھ ثابت کیا اس بات کو کہ اگر تم ایمانی جذبے کے تحت اپنے کوس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور جس کے خاطر میدان میں آ رہے ہو, اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ میدان میں آ جائیں اس کی بقا کی, اس کے دین کی بقا کی خاطر, بقیہ جو ہماری انسانی کوششیں ہیں وہ کرنا ہمارا کام ہے, بقیہ غیبی امداد کرنا. اور یعنی یہ سب چیزیں پھر موضوعات میں ہیں کہ خداوند عالم نے 3000 ملائکہ کو بھیجا ہے, تیر دے کے بھی بھیجا ہے, نیزے دے کے بھی بھیجا ہے کہ ان کی کمک کرنی ہے, اور اس انداز میں کمک ہوئی ہے وہاں پر. اور دیکھیے پھر اس جنگ میں گفتگو سامنے کیا نظر آتی ہے کہ جس وقت کفار آ گئے اور یہاں سے نبی پاک کی طرف سے 3 افراد گئے, وہاں سے بھی 3 افراد آئے میدان میں, عتبہ, شیبہ اور ولید. انہوں نے آ کر للکارا کہ ہم آ گئے ہیں, اب ہے تم میں سے کون مقابلہ کرنے والا. کیونکہ مدینے میں دو ہی اصطلاحات مشہور تھیں. کچھ لوگ نبی کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے جو مہاجر کہلاتے تھے, مہاجرین کہلاتے تھے, اور وہ لوگ جو پہلے اس سے مدینے میں آباد تھے جنہوں نے نبی کی نصرت کی تھی وہ انصار کہلاتے تھے, انصار اور مہاجر. انصاروں نے کہا کہ یہ جو کفار کا لشکر سامنے آیا ہے, مہاجرین کو ہم نہیں جانے دیں گے, کیونکہ مہاجرین ہمارے مہمان ہیں اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے ہوتے ہوئے مہمان جو ہے میدان میں چلا جائے. تو انصار نے خود فیصلہ کیا اور انصار کی طرف سے 3 افراد گئے. جب وہ 3 افراد سامنے گئے تو عتبہ, شیبہ, ولید جو آئے ہوئے تھے, انہوں نے للکار کہا ہے کہ ہم ہیں قریش اور تم ہو انصار, اگر ہم تم سے لڑیں تب بھی ہماری توہین ہے اور تمہیں مار دیں تب بھی توہین ہے, لہذا ہم قریش ہیں, تم ہمارے ہم پلہ کسی کو بھیجو. یہاں پہ انصار خاموش ہوئے, پیغام رسول تک پہنچا, ان کو واپس بلایا گیا. اب جب رسول خدا نے جن کو بھیجا ہے قریش کے عتبہ, شیبہ اور ولید کے مقابلے پر, کس کو بھیجا؟ حضرت حمزہ کو بھیجا, حضرت عبیدہ بن حاتم بن عبد المطلب کو بھیجا, اور حضرت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب کو بھیجا. قریش آئے تھے, قریش کے مقابلے میں قریش کو بھیجا. یہاں سے رسول نے جن کا انتخاب کیا, کس کا کیا؟ حضرت امیر حمزہ کا. امیر حمزہ کون ہے؟ رسول خدا کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب. عبیدہ کون ہے؟ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب, عبد المطلب کے پوتے, انہیں رسول خدا کے چچازاد بھائی. علی کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے اور رسول کے چچازاد بھائی. یعنی گویا ایسے بھیجا جا رہا ہے کہ تم اہل قریش کے جو کفار کی طرف سے اہل قریش جو آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوقیت بتا رہے ہو, تم ہم قریشی ہے. تو کہا کہ ہماری طرف سے آ رہا ہے کہ یہ میرے چچا ہیں اور یہ دونوں میرے بھائی آ رہے ہیں. ٹھیک. جب یہ میدان پہنچے تو حضرت امیر حمزہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی
اور عتبہ کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اب تمہارا کوئی اعتراض ہے، میں ہوں حمزہ بن عبد المطلب. اس مقام پر عتبہ نے کہا تھا کہ ہاں تمہارا کفو ہمارے کفو سے ملتا ہے، تم ہمارے برابر کے ہو، مطلب تم ہمارے لیول کے. اور جب یہاں پر جنگ شروع ہوئی، ترتیب کیا ہوئی؟ سب سے بڑا عتبہ تھا، یہاں سب سے بڑی عمر میں حضرت امیر حمزہ تھے. سب سے پہلے امیر حمزہ عتبہ کے مقابل پر گئے، شیبہ کے مقابل پر جناب عبیدہ، اور ولید سب سے چھوٹا تھا، ولید کے مقابلے پر حضرت علی گئے. جب یہ میدان میں گئے ہیں تو ترتیب کیا ہوئی؟ جب حملہ ہوا ہے تو حضرت علی نے سب سے پہلے ولید کو فنا فی النار کیا. جب پلٹ کر دیکھا تو اس وقت کیا دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ عتبہ کو واصل جہنم کر رہے ہیں. اور جب علی پلٹ کر واپس آئے کیا دیکھا کہ عبیدہ شیبہ کو مار رہے ہیں. علی نے پلٹتے ہوئے شیبہ کو بھی فنا فی النار کیا. یہ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ گفتگو میں ابھی آتی رہیں گی. ضرور آگے بڑھائیں گے اس بات کو، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ کرم، اللہ کرم. یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے. یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے. یا رب جو شمع تو نے رسالت کی جلائی، قربان ہوئی جس پہ تیری ساری خدائی، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے. یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے. محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر، محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر، اور فقر محمد کی ردا مجھ کو اڑا کر، اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے، اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے. یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے. دل نفس کی خواہش کے بتوں سے ہو میرا پاک، دل نفس کی خواہش کے بتوں سے ہو میرا پاک، بہہ جائے تیرے آب کرم سے خس و خاشاک، بت خانہ دل میرا خدا خانہ بنا دے،
بتخانہ دل میرا خدا خانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، بہت شکریہ فصیح الدین صاحب. مفتی صاحب، بدر کی گفتگو چل رہی تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنی کم تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود فتح پا لی، آج جب ہماری اتنی زیادہ میجورٹی ہے تو ہم میں وہی بدر کا جذبہ ہمارے ایمان میں کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی اس وقت کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، موجود تھے. ابھی بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ موجود ہے، مگر یہ ہے کہ میرے والد فرماتے تھے پہلے ہر کسی کو دیکھتے تھے، اب کسی کو دیکھتے. بالکل. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ اس طرح حضرت نے فرمایا، دامن بھائی نے، کہ پہلے 3000 فرشتے اتر رہے ہیں، پھر میں آپ کی اس بات پہ آؤں گا، اور اس کے بعد 5000 فرشتے آسمان سے نزول کرتے ہوئے آئے ہیں اصحاب بدر کے لیے، آئے ہیں مدد کی. حتیٰ کہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنگ کے بعد، یا رسول اللہ ایک عجیب منظر تھا، ہم تلوار اٹھاتے تو کافر کا سر گر چکا ہوتا تھا، ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے صرف تلوار اٹھائی ہے اور جو ہے وہ کافر کٹ کے گر رہے ہوتے تھے. ایک یہ بھی معاملہ تھا، اور ایک دوسرا یہ تھا کہ ان کے دل میں ایک جذبہ ایمانی تھی، وہ تعداد کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ وہ نبی علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو دیکھ رہے تھے. جان چلی جائے مگر نبی علیہ السلام کا دامن نہ چھوٹے. اور بلکہ کچھ اصحاب جو انصار مدینہ تھے انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں دریا میں کہتے ہیں گھوڑے چلانے کے لیے ہم چلا دیں گے، کیونکہ ہمیں آپ سے اتنی محبت اور مودت ہے. آج کی دنیا میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آج ہم مادیت کی طرف محبت کرتے ہیں، ہم مادیت کو دیکھتے ہیں، ہم سامان کو دیکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ہم نے تمہیں نصرت عطا فرمائی بدر کے دن. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اس دن بے سر و سامان تھے. تم سامان کو نہ دیکھو، تم تعداد کو نہ دیکھو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کو دیکھو. اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ متعدد آیات نازل فرمائی کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت تھی. تو جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھتے. اگر صرف تعداد کا معاملہ ہوتا تو پھر میدان کربلا میں بھی امام حسین جو بظاہر ایک ایسا جنگ نظر آتی ہے کہ جس میں ان کو شہید ہو گئے، مگر شہید ہونے کے بعد بھی آج تک زندہ ہیں، اور جو قاتلان حسین تھے وہ جیت کے بھی مردہ ہو گئے. تو یہ ایک آپ اگر اصول پہ ڈٹتے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور مودت میں جنگ کرتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. آپ جب بات کرتے ہیں کیا سن 65 کی جنگ میں لوگوں نے نہیں دیکھا جب پاکستان میں جنگ ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میرے والد گرامی سے ایک شخص نے واقعہ بیان کیا، ابھی بھی وہ شاید حیات ہوں، اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن روزہ رسول پہ موجود تھا، سن 65 کی بات. آپ کی بات سے وہ کنیکشن ہوتا ہے. سن 65 میں وہاں موجود تھا اور میں نبی علیہ السلام کے دربار میں درود مصطفیٰ کی کثرت کر رہا تھا. مجھے اچانک نیند آتی ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں، منظر تبدیل ہو جاتا ہے. حجرہ مبارک تو موجود ہے مگر کچھ اشخاص جو ہیں وہ باہر تیزی سے نکل رہے ہیں اور وہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
ان میں سے کچھ خوبصورت جو نوجوان تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ جاؤ تعداد میں اور پاکستان میں جا کر لڑو، مدد کرو مسلمانوں کی. اور ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ سب سے آگے جو کون ہے؟ کہا وہ علی ہے. رسول اللہ نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے کہ جاؤ تم امیر لشکر بن کے جاؤ. جبھی تو انڈیا والے حیران و پریشان تو سن 65 کی جنگ میں کہ جب ہم کسی برج کو اڑانے کے لیے آتے تھے ہمیں ایک جگہ کئی 3 4 برج نظر آتے تھے. جب آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مودت ہو تو پھر اللہ کی نصرت شامل ہوتی ہے. المیہ یہ ہے علی بھائی کہ آج ہم مادیت کو دیکھتے ہیں، آج ہم سامان کو دیکھتے ہیں، اور ان 313 نے سامان کو نہیں دیکھا تھا. وہ 313 1000 کافروں سے جا کے لگا تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. آج ہم کس طرح بدل سکتے ہیں؟ آج ہم اس طرح بدل سکتے ہیں کہ ہم رجوع الی اللہ، رجوع الی رسول کریں، رجوع الی القرآن کریں، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر کریں. سورہ بقرہ کے اندر جو ہے واقع یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ کچھ آیات کے اندر غزوہ بدر کا ہے. سورہ انفال کے اندر بدر، متعدد صورتیں ہیں جس میں غزوہ بدر، کیونکہ غزوہ بدر جو ہے وہ غزوہ فرقان ہے. فرقان کہتے ہیں فرقہ یفرقو، تفریق کرنے والا. یہ وہ تھا جس میں حق اور باطل کی تمیز ہو گئی. چاہے حق والے تھوڑے سے بھی ہوں مگر جب وہ کامل ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں تو ہزاروں پر. اسی طرح ہم نے دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً شاید 30,000 کے قریب تھے یا اس سے بھی کم تھے، اور سامنے لشکر تھا وہ تقریباً 3 لاکھ کا تھا. 30,000 کہاں اور 3 لاکھ کہاں. لیکن جب جا کے لڑتے ہیں تو کامیاب و کامران ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے آتے ہیں، وہ نظام لاتے ہیں. یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا نظام ظلم کو ختم کرنا، نظام ظلم کو ختم کرنا. کیونکہ جو کفار تھے وہ سرمایہ دارانہ نظام چلا رہے تھے، جہاں مظلوم پستا چلا جا رہا تھا، غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا تھا، جہاں بیواؤں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا، یتیموں کا مال چھین لیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے جب یہ بات کی تو یہ سرمایہ داروں کو پسند نہیں. اس طرح آج بھی آتی. جبھی مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار نے فرمایا حکومت کفر پہ تو چل سکتی ہے مگر ظلم پر نہیں. بہت سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ. زبردست. یہی تو علم ہم آپ سب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہی باران رحمت کی خاصیت ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ڈونٹ گو اوے. اللہ کرم، اللہ کرم. آداب عرض ناظرین، یہ سیگمنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے اور یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ہمارا آج کا عنوان ہے کہ ہم بے وفا قوم ہیں. جی پلیز آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام محمد شہزیب خان ہے جی، اور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، اور آج کا میرا موضوع ہے ہم ایک بے وفا قوم ہے جس کی حمایت میں آج بولوں گا. خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی بھی چاہیے، خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی بھی چاہیے، دشمن بھی مجھے کوئی خاندانی چاہیے. قبروں کی زمین دے کر بہلائیں نہ حضور، راجدھانی دی تھی راجدھانی چاہیے. آج جس ایوان میں پیش کردہ قرارداد ہم ایک بے وفا قوم ہیں کہ میں حمایت کرتا ہوں، کیونکہ علی وقار جب میں اپنے فکر کے جاسوس چاروں اور دوڑاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کبھی رنگ، کبھی نسل، کبھی فرقے تو کبھی زبان کی بنیاد پر ہم اپنے ملک کو تقسیم کرتے ہیں. علی وقار اگر ایسا نہیں تو کبھی شیعہ تو کبھی سنی کے نام پر خود بٹ جاتے ہیں. ایسے میں کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ہاں ہم ایک بے وفا قوم ہیں. علی وقار میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تو تہذیب میں، ادب میں، کھیل میں، سیاست میں ہر شخص بک رہا ہے ضمیر فروشی کے ریٹ پر. علی وقار میں دیکھتا ہوں کہ انسانی جان رکھی ہے پلیٹ میں، ہر شخص بک رہا ہے بے وفائی کے ریٹ پر. علی وقار تو میں یہ کہنے پر آمادہ ہو جاتا ہوں کہ میں ایک بے وفا قوم سے تعلق رکھتا ہوں. علی وقار میں نہیں چاہتا کہ میں اس قرارداد کی حمایت میں بولوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خلاف بولوں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں نہیں اپنے قابل دوست کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر علی وقار میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ آج بھی کشمیر کے مرغزاروں میں حسرت و یاس کی تصویر بنی میری ماؤں بہنوں کی ہیبت ناک چیخیں
مجھے روک لیتی ہیں. جب میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سڑک پہ کھانا کھاتے دیکھتا ہوں تو علی وقار ان کی آنکھوں سے ٹپکتا ہر آنسو کا قطرہ مجھے یہ کرنے سے روک دیتا ہے. علی وقار جب میں ظالم حکمرانوں کو مظلوم پاکستانیوں کی لاشوں کے ڈھیر پر اپنے محلات تعمیر کرتے دیکھتا ہوں تو ان مظلوموں کی بین کرتی روحیں مجھے روک دیتی ہیں. اور ہاں پھر میں مجبور ہوتا ہوں کہ ہم ایک بے وفا قوم ہیں. علی وقار ہم نے تو اپنے قائد کی نہ سن کر اپنی ہی قومی زبان اردو کے خلاف پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کر کے 71 میں اپنے زور بازو کو الگ ہوتے دیکھتے ہوئے بھی چپ رہ کر یہ بات ثابت کر دی کہ ہم بے وفا ہیں. ارے ہم نے تو اپنے رب سے، دین سے، ایمان سے، ملک سے، قائد سے، اپنے پاکستان سے بے وفائی کا ثبوت دیا. علی وقار تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ہاں ہم ایک بے وفا قوم ہیں. جی بہت شکریہ. اپنا نام بتائیں بیٹا. میرا نام محمد علی خان ہے اور میں اس عنوان ہم ایک بے وفا قوم ہے کہ مخالفت میں دلائل پیش کروں گا. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے جو واجب بھی نہیں تھے. صدر محترم صدر علی وقار، قرارداد میں موجود 2 اہم لفظ بے وفا اور قوم. علی وقار بے وفا سے مراد وہ شخص جس پر احسان کیا جائے اور وہ احسان فراموش نکلے. علی وقار قوم سے مراد ہم پاکستانی، وہ 19 کروڑ لوگ جو اس خطۂ ارض کو وطن عزیز قرار دیتے ہیں. علی وقار ہم بے وفا قوم نہیں ہیں کیونکہ علی وقار ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب لاہور کی مال روڈ پر بم دھماکے کے نتیجے میں سینکڑوں افراد چیتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن واقعے کے آدھے گھنٹے بعد لاہور کے سول ہسپتال کے سامنے خون کے عطیات کی لائنیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم ایک باوفا قوم ہیں. علی وقار اگر ہم باوفا قوم نہ ہوتے تو عسکری میدان میں، تاریخ میں ہمیں کیپٹن کرنل شیر خان، راشد منہاس اور عزیز بھٹی جیسے نام نظر نہ آتے. علی وقار اگر ہم باوفا قوم نہ ہوتے تو سماجی میدان میں ہمیں عبدالستار ایدھی، ادیب رضوی اور انصار برنی جیسے نام نظر نہ آتے. علی وقار اگر ہم باوفا قوم نہ ہوتے تو تعلیم کے میدان میں ہمیں عرفہ کریم رندھاوا، علی معین نوازش، طاہرہ قاضی اور نصر اللہ شجی جیسے عنوان نظر نہ آتے. علی وقار اگر ہم باوفا قوم نہ ہوتے تو کھیل کے میدان میں کرکٹ، اسکواش، ہاکی اور باکسنگ کے چمکتے ستارے آشکار نہ ہو پاتے. علی وقار غرض ہم نے ہر میدان میں اس وطن کے ساتھ وفاداری کی ہے اور اس وفاداری کی ذمہ داری ہم نے اس احسن انداز سے کی ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پر پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے. شکریہ. سبحان اللہ، بہت خوب. زبردست. جی حضرات، دونوں کا انداز بہت اچھا تھا اور دلائل بھی بہت اچھے تھے، مگر وہ سیکنڈ بھائی تھوڑا سا جو ہے نا شاید بھول رہے تھے یا ان کا انداز ایسا ہے. ان کا بھی انداز بہت اچھا تھا، تھوڑا جارحانہ تھا، وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے. آپ اس کا اگری کریں گے علامہ صاحب؟ جی ماشاءاللہ سے بنیادی چیز جو تقریر میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عنوان پر کتنی دیر اور مختصر وقت میں کتنا گفتگو کی. تو ماشاءاللہ ان دونوں ٹرم وقت کے اندر آپ نے اپنے دلائل اچھے انداز میں پیش کیے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے تلفظ کی ادائیگی. تو تلفظ بہرحال دونوں کے اچھے تھے، صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا پاؤز ان کی گفتگو میں تھوڑا سا پاؤز آ رہا تھا، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ یہاں جو ماشاءاللہ دونوں نے معیار پیش کیا ہے تو ہم اس میں کسی کو کم زیادہ کہہ نہیں سکتے. بہت مائنر سا فرق ہے دونوں کے. لیکن آپ نے ایک ونر بتانا ہے ہمیں. ماشاءاللہ اس کے علاوہ کہ تھوڑا پاؤز زیادہ لے رہے تھے، کہیں رک رہے تھے، اس کے علاوہ کمپیریزن کیا جائے تو اس لحاظ سے پوچھا تو جی فصیح الدین صاحب آپ کچھ کہہ رہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ دونوں شخصیات ہی بہتر بے شک بے شک. لیکن دلائل نا دونوں کی بہت دلائل دونوں کو دونوں کی بہت اچھی، دونوں نے دلائل بھی گفتگو کی ہے. بہت بہت مبارک، آپ جیتے ہیں جی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہارے، بس کوشش قابل تعریف. دونوں کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ تحفے ہیں اور ہم یہ ناظرین کو بھی بتاتے جائیں کہ ہمارے فائنلسٹ کو ون ایپل کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست اسمارٹ فون بھی ملے گا. تو بہت بہت مبارک. آ جائے جناب. آ جائے.
آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں قیمتی وقت نکال کے ہمارے سیٹ پر آئے اور آج کی موضوع پہ بات ہوئی تھی. بریک لینے سے پہلے فصیح الدین صاحب. جی میں آپ کو ایک نعت شریف سناتا ہوں. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی